السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو مدرس شیخ ذاکر۔ پچھلے ویڈیو میں آپ نے غزل کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے غزل کی تعریف، غزل کے اجزاء ترکیبی، غزل کی فنی شناخت، ٹھیک ہے، غزل کی خصوصیات، یہ ساری چیزیں غزل کے حوالے سے ہم نے دیکھی تھی۔ تو اس ویڈیو میں غزل کا آغاز و ارتقاء، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آغاز و ارتقاء، ہمارے پاس پہلا سوال آتا ہے آغاز اور پھر آتا ہے ارتقاء۔ آغاز یعنی کہ شروعات، غزل کی شروعات کہاں سے ہوئی، غزل کی شروعات کس نے کی۔ پھر آتا ہے ارتقاء۔ ارتقاء کہتے ہیں کس طریقے سے ایک کے بعد دوسرے نے غزل کو ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھایا۔ ارتقاء یعنی کہ ڈیولپمنٹ، ترقی۔ غزل کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور غزل آگے کیسے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، غزل کا عروج کیسے ہوتا ہے، اس کو ہم کہیں گے ارتقاء۔ تو یہ ہے ہمارا سوال، بالکل آسان، 10ویں جماعت کا جو لیول ہے اسی لیول تک ہم رہیں گے، زیادہ تفصیل میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا، جتنا آپ لوگوں کو ضرورت ہے اتنا ہی آپ لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ تو غزل کا آغاز، غزل جو ہے فارسی شاعری کے اثر سے اردو میں آئی ہے، ٹھیک ہے، تو فارسی شاعری کو دیکھ کر اردو میں غزل جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ غزل کی شروعات دکن میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دکن میں غزل کی شروعات ہوئی ہے، اور سب سے پہلے شاعر سلطان محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ میں پہلے صاحب دیوان شاعر کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے غزل کے حوالے سے، آغاز و ارتقاء کے حوالے سے، کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے۔ صاحب دیوان جس نے غزل ہی نہیں بلکہ نظم، ٹھیک ہے، باقی شعر کی اصناف میں طب آزمائی کی ہے، صرف غزل کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بادشاہ تھا جو شاعری کے ساتھ بڑی دلچسپی رکھتا تھا، تو یہ سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ تو دکن میں انہوں نے شاعری کی شروعات کی تھی، لیکن باضابطہ طور پر جنہوں نے غزل کو آگے بڑھایا وہ کن کا دور ہے؟ سلطان محمد قلی قطب شاہ کے بعد، یعنی کہ اس پہلے دور کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلطان محمد قلی قطب شاہ کے بعد اردو غزل کو آگے بڑھانے میں کس کا ہاتھ رہا ہے؟ سراج اور ولی کا، سراج اورنگ آبادی اور ساتھ ہی ساتھ ولی دکنی، یہ دو ایسے نام ہیں جو اردو غزل میں اہم ہیں، خاص کر آغاز و ارتقاء کے حوالے سے۔ پہلا پوائنٹ اردو غزل کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے کہ اردو غزل کی شروعات جو ہے فارسی کے زیر اثر سے ہوئی ہے، دکن میں غزل کی شروعات ہوئی ہے، شاعری کی شروعات ہوئی ہے، اور سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ ان کے بعد جن کا دور آتا ہے وہ سراج اور ولی کا دور آتا ہے۔ شمالی ہند کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، شمالی ہند میں سراج اور ولی نے اردو شاعری کو بام عروج تک پہنچایا، اور ولی جو ہیں یہ باقاعدہ باشعور شاعر ہیں، جن کو دیکھ کر باقی جو شاعر تھے انہوں نے شاعری یا غزلیں لکھنی شروع کی، وہ ولی ہیں۔ ولی کی غزلوں کو دیکھ کر باقیوں نے جو ہے وہ شاعری کی۔ سب سے پہلے اگر ولی کا کلام، جب 1700 کی جب میں بات کروں، جب ولی کا کلام جو تھا وہ تھوڑا مشکل تھا، تو دلی کے جو شاعر تھے انہوں نے کہا کہ ولی سے بہتر شاعری ہم کرتے ہیں، ولی کیا شاعری کرتے ہیں۔ لیکن پھر سے جب سعد اللہ گلشن کے ساتھ ولی دکنی کی ملاقات ہوتی ہے 10ویں جماعت میں، ہم اگلا نوٹ ولی دکنی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے وہاں پر تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سعد اللہ گلشن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اس نے اس کو 2 مشورے دیے، ٹھیک ہے، تو ان کو فالو کیا ہے اس نے، ٹھیک ہے، تو وہی کیا جیسا سعد اللہ گلشن نے کہا تھا۔ پھر 1719 میں پھر سے اس کا کلام وہاں پر پہنچا۔ پھر وہاں کے جو شاعر حضرات تھے، جیسے آبرو، مضمون، دلی کے جو شاعر تھے آبرو، مضمون، شاہ حاتم، مظہر جانے جانا، یہ بہت سارے ایسے شعراء تھے جنہوں نے ان کے کلام کو دونوں ہاتھوں سے ایکسپٹ کیا اور مانا۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، آبرو جو ہے، آبرو نے ولی کی عظمت میں کہا کہ آبرو شعر ہے تیرا اعجاز، پر ولی کا سخن قیامت ہے۔ تمہارے شعر کہنے کا انداز بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی دلکش ہے۔ آبرو اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم تو بڑے خوبصورت شعر لکھتے ہو، ٹھیک ہے، بڑے بہتر انداز سے شاعری کرتے ہو، لیکن ولی کا انداز قیامت ہے۔ آبرو شعر ہے تیرا اعجاز، پر ولی کا سخن قیامت ہے۔ ولی کے بیان کرنے کا انداز، ولی کے لکھنے کا انداز جو ہے وہ قیامت کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو آنے والے جتنے بھی شاعر حضرات تھے انہوں نے ولی کے نقش قدم پر جو ہے وہ غزلیں لکھنی شروع کی۔ تو پہلا پوائنٹ آپ کو دکن کے حوالے سے سلطان محمد قلی قطب شاہ، آغاز و ارتقاء، پہلا پوائنٹ سلطان محمد قلی قطب شاہ۔ اس کے بعد سراج اور ولی کا دور آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ولی کی دیکھا دیکھی سے یہاں پر آبرو، دلی میں آبرو، مضمون، شاہ حاتم، مظہر جانے جانا، یہ شاعر جو تھے جنہوں نے غزل کی روایت کو آگے
بڑھایا. اور اس کے بعد اردو غزل کا وہ دور آتا ہے جسے اردو شاعری کی تاریخ میں عہد زریں کہا جاتا ہے، یعنی کہ میر، سودا اور درد کا دور. میر تقی میر، ٹھیک ہے، مرزا سودا اور ساتھ ہی ساتھ درد. تو ان تینوں نے، میر تقی میر کی درد مندی نے، اس کے درد نے اردو غزل کو بام عروج تک پہنچایا. سودا نے بھی بہتر انداز میں غزل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. درد نے بھی اپنے درد بھرے اشعار کی وجہ سے، یہ شاعری خصوصیات اس کی جب میں پڑھاؤں گا وہ الگ طریقے سے، یعنی ان تینوں کا وہ دور ہے اردو غزل کے حوالے سے کہ بہتر طریقے سے انہوں نے غزل کو آگے بڑھایا. ٹھیک ہے، تو عہد زریں، میر، سودا اور درد کا دور آتا ہے جنہوں نے غزل کو بام عروج تک پہنچانے کی کوشش کی. تو اس کے بعد سنہری دور آتا ہے جسے اردو شاعری کی تاریخ میں سنہری دور کہا ہے، یعنی کہ ذوق، مومن اور غالب کا دور. میں اس سے پہلے بات بیان کر دوں اردو غزل کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے. میر تقی یہ ولی دکنی جو تھے، اس کو دیکھ کر باقی شاعروں نے جب شاعری کی، جب ان کا دور ختم ہوتا ہے تو میر، سودا اور درد کا دور آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ریولٹ آف 1857 1857 کے ہنگامے کے بعد دلی اجڑ جاتی ہے. پھر شاعری کا گہوارہ جو ہے وہ لکھنؤ بن جاتا ہے. دو مرکز ہیں، ایک دبستان دلی، ایک دبستان لکھنؤ. دبستان دلی کے الگ طریقے کی شاعری ہوتی تھی، دبستان لکھنؤ میں الگ طریقے کی شاعری ہوتی تھی. تو جب دبستان لکھنؤ میں شاعری ہوئی، وہاں پر آتش اور ناسک جو تھے انہوں نے دبستان لکھنؤ کی بنیاد ڈالی تھی. پھر سے جب دلی جو ہے، دلی کا مرکز پھر سے جب وجود میں آیا، اب ایسی جگہ جو بالکل تار ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، برباد ہو گئی ہو، لیکن جہاں پر زوال ہوتا ہے وہاں پر عروج بھی ہوتا ہے، جہاں پر عروج ہوتا ہے وہاں پر زوال بھی ہوتا ہے. تو دلی کی محفلیں پھر سے سجنے لگی، تو وہاں پر ذوق، مومن اور غالب ابھر کر سامنے آئے تھے. میں دلی کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر غالب نے اپنے انداز بیاں کی وجہ سے غزل میں ایک نیا رنگ پیدا کیا. مومن نے عشقیہ شاعری پر زیادہ زور دیا. ٹھیک ہے، مرزا ابراہیم ذوق جو تھے انہوں نے بھی بہتر غزلیں لکھی اور غزل کو آگے آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. تو ان کا دور بھی غزل کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے اہم دور ہے. ٹھیک ہے، تو لکھنؤ کی بات میں نے ابھی کی. لکھنؤ میں آتش اور ناسک جو تھے انہوں نے غزل کی روایت کو آگے بڑھایا اور دبستان لکھنؤ کی بنیاد ڈالی. دبستان دلی میں خارجیت پر زور دیا جاتا تھا، تو دبستان لکھنؤ میں داخلیت پر زور دیا جانے لگا. اگر دبستان دلی کی بات کی جب وہاں پر شاعر اپنے دل کی باتوں کو بیان کرتا تھا، لیکن جب دبستان لکھنؤ کی باری آئی وہاں پر شاعر اپنے دل کی باتوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے لوگوں کے غم کی بات، ٹھیک ہے، غم جانا کے ساتھ غم دوراں کا ذکر بھی کیا جانے لگا. کس کی بات کر رہا ہوں؟ دبستان لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں. تو امیر مینائی اس کے بعد غزل کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد 20ویں صدی کا دور آتا ہے عزیز طلبہ. دبستان لکھنؤ کی بات کی اگر میں بات کروں آغاز و ارتقاء کے حوالے سے 20ویں صدی کا دور آتا ہے جہاں پر ترقی پسند تحریک کی بات آتی ہے. ترقی پسند تحریک میں شعرا جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئے. آپ کی نصابی کتاب پر وہ سارے نام دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو 20ویں صدی کا ایک مشہور شاعر جو ہے جن کا نام اکثر ہماری زبان پر ہوتا ہے، ڈاکٹر سر محمد اقبال. تو انہوں نے غزل میں ایک نیا فلسفہ پیش کیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے بہتر غزلیں لکھ کر جو ہے قوم کی رہنمائی کی، بہتر غزلیں لکھ کر لوگوں کو جو ہے سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی. ٹھیک، نوجوانوں کو جو ہے وہ اپنی منزل حاصل کرنے کا جذبہ، وہ جنون، وہ سارا ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو غالب کو 19ویں صدی کا شاعر کہا جاتا ہے اور اقبال کو 20ویں صدی کا شاعر کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد کشمیر کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، کشمیر میں بھی غزل کا چرچا جو ہے وہ خاصا رہا ہے. یہاں پر میں نے وہ نام لکھے، آپ کی نصابی کتاب میں بھی یہ ہوں گے کہ جموں کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر رسا جاویدانی، شہزور کاشمیری، تنہا انصاری، میر غلام رسول ناز کی، انہوں نے غزل کی روایت کو آگے بڑھایا. ٹھیک ہے، پھر نئے غزل گو، جدید غزل گو شعرا جو ہیں ان میں بیتاب آتے ہیں، رفیق راز آتے ہیں، شفیق سوپری، فرید پربتی وغیرہ وغیرہ. انہوں نے غزل کی روایت کو آگے بڑھایا. یہ آپ کا مختصر سا نوٹ بنتا ہے غزل کے حوالے سے. بالکل ایک احاطہ کروا دیتا ہوں غزل کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے کہ غزل کا آغاز جو ہے فارسی شاعری کے اثر سے ہوتا ہے اردو میں، اور دکن میں جو ہے شاعری کا گہوارہ سجتا ہے. سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر مانے جاتے ہیں، اور سلطان محمد قلی قطب شاہ کے بعد اردو غزل کی روایت کو آگے بڑھانے میں سراج اورنگ آبادی اور ولی دکنی، خاص کر ولی دکنی کا ہاتھ ہے. تو ولی دکنی کی روایت کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، انہی کے نقش قدم پر باقی شعراء نے جو ہیں وہ غزلیں لکھنی شروع کی، جس میں آبرو، مضمون، مظہر، جانے جانا، یہ وہ شاعر تھے جو ولی دکنی کو شاعر مانتے ہی نہیں تھے. لیکن پھر سے جب 19 سال کے بعد ولی کا کلام دہلی میں آتا ہے تو آڑے ہاتھوں ان کو لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
تو ولی کا کلام کافی مشہور ہو گیا دلی میں، تو اس کے بعد ولی کے کلام کو دیکھ کر جو ہیں آگے غزلیں لکھنی شروع کی۔ تو میر تقی میر کا دور، سنہرا دور دلی کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو میر تقی میر، سودا اور درد، انہوں نے غزل کی روایت کو آگے بڑھایا۔ پھر دلی جو ہے وہ اجڑ جاتی ہے، ٹھیک، لکھنؤ دلی کی شاعری کا گوارا جو ہے وہ لکھنؤ، شاعر جو ہیں ہجرت کرتے ہیں، کہاں سے؟ دلی سے ہجرت کر کے وہ لکھنؤ چلے جاتے ہیں، یعنی کہ شاعری کا گہوارہ لکھنؤ بن جاتا ہے۔ یہاں کی شاعری کرنے کا انداز الگ تھا، وہاں کا شاعری کرنے کا انداز بالکل الگ تھا۔ تو دبستان دلی کی اگر بنیاد ڈالی، وہ ڈالی میر سودا اور درد نے، اور دبستان لکھنؤ کی جب میں بات کروں تو وہاں پر آتش اور ناسک کا گہوارہ جو ہے وہ کافی مقبول ہے۔ آتش اور ناسک نے دبستان لکھنؤ کی بنیاد ڈالی اور شاعری خاص کر غزل کو آگے بڑھایا۔ پھر اس کے بعد 20ویں صدی کا دور آتا ہے جس میں اقبال ایک اہم نام ہے، اور باقی شاعر جو ہیں وہ آپ کی نصابی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر جموں کشمیر کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا یہ کچھ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غزل کی روایت کو آگے بڑھایا۔ یہ تھا مختصر سا غزل کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے۔ ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔